آگے بڑھا، اس نے ظاہر کو دیکھا، ظاہر کو دیکھ کر کہہ دیا، کیا کہا؟ یا محمد اعدل اتق اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ کہتا ہے، کیا کلمہ پڑھنے والا، تصدیق کرنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج ادا کرنے والا کیا کہتا ہے؟ یا محمد آپ اعدل، انصاف کیجئے، تقوی اختیار کر لیجئے۔ یہ کہنا تھا۔ آقا نے فرمایا اگر میرے دربار سے انصاف نہ بٹا تو کائنات میں پھر کوئی انصاف کرنے والا نہیں، اگر میں متقی نہیں تو پھر کوئی متقی نہیں۔ میرے در سے تقوی بڑھتا ہے، میرے در سے انصاف بڑھتا ہے۔ آقا یہ کہنا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ گستاخ ہے، اس کا سر قلم کر دوں؟ آقا نے فرمایا ذرا رک جاؤ، تھم جاؤ۔ آقا جانتے ہیں، غیب کی بات جانتے ہیں، غیب کی بات جانتے ہیں، تو آقا نے فرمایا اس کی نسل سے ایک ایسی اولاد پیدا ہوگی، یہ گستاخ کی نسل سے ایسی اولاد پیدا ہوگی، قرآن بھی پڑھتے رہیں گے، نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے، روزے بھی رکھتے رہیں گے، عبادتیں بھی کرتے رہیں گے، مسلمان دیکھ دیکھ کر رشک کرتے رہیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ان کے دل میں ایمان نہیں جائے گا، ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، ان کے دل میں ایمان نہیں رہے گا، ان کے دل سے ایمان ایسے نکل کر چلا جائے گا جیسے تیر شکار سے نکل کر چلا جاتا ہے، ویسے ایمان چلا جائے گا۔ ذرا غور کرو، تصدیق تو کر رہا ہے مگر تھوڑی کمی آ گئی، تو حضرت عمر نے کہا یہ دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ بے ادب رسول ہے۔ آقا نے فرمایا اس کی نسل بھی پیدا ہوگی، رب کی مشیت ہے۔ اے عمر تھم جاؤ۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا، دل کے ساتھ یقین کر گیا، وہی متقی، وہی پرہیزگار ہے۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سبحان اللہ، سبحان۔ میں چند باتیں احادیث شریفہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اس کو اپنے ذہن میں رکھ لو۔ آج ماشاءاللہ اہل سنت الجماعت کے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے عقیدے کے دلائل ہم کو نہیں معلوم ہوتے، حالانکہ ہم برحق ہیں، ہم حق پر ہیں، مگر دلائل معلوم نہیں۔ تو اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو بزرگوں کہ اللہ کی خصوصی عنایات ہیں اہل سنت والجماعت پر، خصوصی عنایات ہیں۔ آج ہم انبیاء و رسولان عظام کی عظمت بجا لاتے ہیں، اولیاء کی عظمت بجا لاتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، مگر کتنے ایسے ہیں جن کے قلب میں نہ عظمت ہے، زبان پر ہیں، دل میں نہیں ہے۔ میرے بھائیو وہ خود پڑھ لیں، سمجھ لیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جتنی یہاں پر بیٹھنے والوں، ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں، جتنا یقین حضور پر بڑھ جائے گا اس کا مقام اعلیٰ سے اعلیٰ بنتا جائے گا۔ یہ تو کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ آقا سے ایسی نسبت جڑ گئی، یقین کمال کو پہنچ گیا، اس کا ایمان ایسے کمال کو پہنچ گیا، ایسے کمال کو پہنچ گیا، پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان دو تین حدیثیں پیش کرتا ہوں، آئیے میں آپ حضرات کو ذکر کروں۔ میرے آقا کو رب نے بلایا، اے حبیب آ جاؤ۔ آقا کو بلایا، اے حبیب ہمارے پاس آؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسرے آیت کریمہ میں سورہ نجم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی سے بیت المقدس سے ساتواں آسمان کا تذکرہ بخاری شریف میں ہے، آسمان اول، آسمان ثانی، آسمان ثالث، آسمان رابع، آسمان خامس، اس طرح 7 آسمان۔ پھر بخاری میں جائیں سدرت منتہا، بخاری قرآن کی آیت عند سدرت المنتہا، قرآن کہہ رہا ہے یہ پہنچے،
پھر آگے احادیث شریفہ اگر آپ پڑھیں گے تو لامکہ تک گئے، رات کے کچھ حصے میں گئے اور واپس آ گئے۔ مکہ میں اس وقت کون تھا جانتے ہو؟ مکہ میں کون تھا اس وقت؟ عاشقان رسول اتنے زیادہ نہیں تھے، سارے کے سارے تقریباً مخالفت کرنے والے تھے، تقریباً مخالفت کرنے والے تھے۔ اللہ نے معراج کی سیر جب کرائی، سیر کرانے کے بعد آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھرتی پر آئے۔ دھرتی پر آنے کے بعد صبح میں اعلان کر دیا۔ اعلان کرنا تھا، یہ بات جب مشرکین تک پہنچ گئی تو مشرکین اکٹھے ہوئے، جمع اس لیے ہوئے، یہ آج بڑی لاجک بات ہے، لوگوں کے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک شخص کہتا ہے راتوں رات میں بیت المقدس چلا گیا اور واپس بھی آ گیا، آج جھٹلانے کا بڑا اچھا موقع ہے، انہیں جھٹلانے کا بڑا اچھا موقع ہے، اسلام یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ سب کو اکٹھا کیا، سب کو جمع کر دیا، ساروں کو اکٹھا کیا، اور انہوں نے کیا کیا جانتے ہو؟ اس وقت انہوں نے یہ کیا کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ایسے ایسے سوالات کریں گے، سب کے سامنے سوالات کریں گے، یہ نہیں بتا سکیں گے، یہ نہیں بتا سکیں گے۔ سب اکٹھے ہوئے، جب نہیں بتا سکیں گے تو رسوائی ہوگی، جب رسوائی ہوگی تو دامن مصطفیٰ سے لوگ ہٹتے جائیں گے، اسلام سے دور ہوتے جائیں گے، اسلام سے منحرف ہو جائیں گے۔ بڑا اچھا موقع ہے، بڑا اچھا موقع ہے، سب اکٹھے ہیں، میرے آقا تنہا ہے۔ سنو میرے بھائیو، آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں، آؤ بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، صحیح ستہ پڑھو، ترمذی شریف پڑھو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب آئے ہیں، میرے آقا تنہا ہے۔ اب سوال کرنا چاہتے ہیں کس کے متعلق؟ بیت المقدس کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں۔ بیت المقدس کے متعلق کیسے سوال کر رہے ہیں ذرا سن لیجئے۔ ہر ایک آیا کہہ رہا ہے بیت المقدس کی گیٹ کیسی ہے، کوئی کہتا ہے کمان کیسی ہے، بیت المقدس کی دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنے ہیں، اس کے دروازے اور کتنی مسافت پر ہے، وہ کیسی بنی ہوئی، بیت المقدس کیسا ہے۔ سب کوئی سوال کرتے چلے جا رہے ہیں، آقا بتاتے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے بتاتے گئے؟ سن لو، جب وہ سوال کر رہے تھے رب کہہ رہا تھا نہ گھبرانا اے حبیب، ساری کائنات ایک طرف، تارا ساری کائنات ایک طرف، اے حبیب تم ایک طرف، اب تمہارے لیے کیا کرتا ہوں، وہ بیت المقدس تمہارے نگاہوں کے سامنے لے آتا ہوں، ذرا ان کا سوال ہوتا رہے گا، تم جواب دیتے چلے جانا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، جشن میلاد النبی۔ یہاں نا امید ہو گئے، سن لیجئے آپ، یہاں نا امید ہو گئے۔ نا امید ہونے کے بعد اب سارے کے سارے اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہونے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ قریب کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سبحان ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ، جب ان کو ہم منا لیں گے، اپنے تحت کر لیں گے تو ہمارا معاملہ ہو جائے گا، اسلام یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ سب اکٹھے ہو کر گئے، جا کر کہنے لگے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ راتوں رات مکہ سے بیت المقدس گیا اور واپس آ گیا تو کیا تم اس کو مان لو گے؟ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، ذرا غور کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، آپ نے فرمایا ذرا بولو تو صحیح، بولنے والا کون ہے، وہ جانے والا کون ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح، جانے والا کون ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگے تمہارے ساتھی، تمہارے سردار محمد عربی ہے، محمد عربی ہے، یہ کہنا تھا، ادھر سے زبان سے نکلنا تھا۔ انہوں نے کہا سن لو، یہ تو اتنی بات کہہ رہے ہو بیت المقدس، اگر اس سے ماورا کہہ دے، اس سے آگے کی بات کہہ دے، میں بن دیکھے بن سنے میں کہہ دیتا ہوں کہ انہوں گئے پرواز پر پرواز کرتے گئے۔ نعرے تکبیر، سرکار صدیق اکبر، سبحان اللہ، سبحان۔ ادھر یہ کہنا تھا، رب نے کہا میرے حبیب، اب غور کرو میرے بھائیوں، بیٹھنے والوں، کس کی تصدیق کرے؟ اللہ کی۔
نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، کس عبادت کی؟ آسمان کی، زمین کی، چاند کی، ستاروں کی، کس کی تصدیق کرے؟ تصدیق کی تو کس کی؟ میرے نبی کی تصدیق کی تو اللہ نے کہا اے سن لے ابو بکر، میں تجھے صدیقین کا امام بنا دیتا ہوں، جب جب تیرا نام آئے گا ابو بکر کے ساتھ صدیق کہا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اب غور کرو، ابو بکر بولو صدیق رضی اللہ عنہ ہے نہیں ہے؟ قرآن کریم میں بیان کیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان غور کرو قرآن کریم میں آپ حضرات کے سامنے، بزرگوں، نوجوانوں، آج ہمارے لیے ضرورت ہے دلائل کی۔ بات کریں کہ بخاری شریف، مسلم شریف، قرآن کریم میں آیا کیا؟ نئے یہ اعتراض کرنے والوں کو کبھی انہوں نے قرآن صحیح پڑھا ہے نہ احادیث شریفہ پڑھے؟ اگر پڑھتے تو اس طرح اعتراض نہیں کرتے، پڑھتے تو اس طرح اعتراض نہیں کرتے میرے بھائیوں۔ تو آئیے اور ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ ثنا خان بہت تشریف فرما ہے، پھر حضرت کے بیان کو بھی آج کے جو صدر ہیں، صدر جلسہ ہیں، ان کے خطاب کو آپ کو سماعت کرنا ہے۔ اطمینان سے آپ تشریف رکھیں، دل کی گہرائی سے نوجوانوں کو، بچوں کو، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ضرورت ہے بیدار ہونے کی نوجوانوں، آج حقیقت میں بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ اخبارات پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے چلے جا رہے ہیں، حالات کیسے ہیں، ہندوستان کے حالات، مسلمانوں کے حالات، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ جلسوں سے ہمیں ایک میسج دینا ہے، جلسوں سے ہمیں میسج دینا ہے، اپنے نوجوانوں کی فکر بنانا ہے، ہم کو صحیح سمت لے جانا ہے، جہاں ہم عشق نبوی اپنے قلب کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس دین، اس اسلام کی حفاظت اور اس کی اشاعت ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کی تکمیل ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ تو یاد رکھو کہ آج سمجھنے کی ضرورت ہے، جذبات کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، نہ گھبرانا ہے نہ پیچھے ہٹنا ہے، نہ گھبرانا ہے نہ پیچھے ہٹنا ہے، نہ ڈرنا ہے میرے بھائیوں۔ یہ موقع و محل نہیں ہے، انہیں تو ورنہ بہت ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے بتاتا۔ آئیے میں اور مزید آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ نوازتا ہے۔ میں آپ کو بتایا جس کی تصدیق یقین کے اندر کمال ہو اس کو اتنا ہی نوازتا ہے۔ بخاری مسلم سیاہ ستہ پڑھ لیجئے آپ، میرے آقا نے کیا کیا معلوم ہے؟ جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک دیہاتی، ایک اعرابی سے ایک سواری خرید لی، سواری خرید لی، خرید لینے کے بعد کچھ پیسے بیانہ بھی دے دیا، اور دینے کے بعد چلا۔ آپ اس سے کہا چلو میرے ساتھ، وہ دیہاتی اعرابی سے کہا چلو پیسے دے دیتا ہوں۔ معاملہ طے ہو گیا، آقا نے خرید لیا، اس نے بیچ دیا، کسی نے بھاؤ لگا دیا زیادہ، قیمت لگا دی زیادہ، نیت بدل گئی، اس دیہاتی کی بدل گئی۔ اس نے فوراً کہا ہے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے آپ کو فروخت کیا ہی نہیں، بیچا ہی نہیں۔ دیکھیے آپ ذرا غور کرو، بدل گیا، پیسے زائد ملنے لگے تو بدل گیا۔ کہا کہ میں بیعتو وما اشتریت، میں نے بیچا ہی نہیں، آپ نے خریدا ہی نہیں۔ آقا نے کہا بیعت اشتریتو، تم نے بیچا، بیعتا تم نے بیچا، میں نے خرید لا، اشتریتو یہ کہا۔ اب دونوں کی گفتگو چل رہی ہے، ادھر غلامان مصطفیٰ میں سے ایک غلام کھڑا ہوا سن رہا ہے، اس اعرابی کی بات بھی سن رہا ہے، میرے آقا کی بات بھی سن رہا ہے۔ ذرا سبحان اللہ، آپ بھی میرے نبی کی بات سن رہے ہو، حدیث شریف سن رہے ہو، وہ اعرابی سن رہا ہے، یا اعرابی کی باتوں کو وہ شخص سن رہا ہے، میرے نبی کی بات کو سن رہا ہے، سنتا چلا گیا۔ وہ اعرابی فوراً کہنے لگا آپ نے خرید لیا ہے، میں بیچ دیا ہوں، تو گواہ کون ہے ذرا بتاؤ، پھر میں دے دوں گا۔ اب بات آ کے رک گئی، گواہ کون ہے؟ آقا وہ صادق الامین ہے، صادق ہے، امین ہے،
بیچتے وقت نہ کوئی گواہ تھا، خریدتے وقت نہ کوئی موجود تھا، تو اب گواہ کہاں سے لائیں؟ وہ سنتے جا رہے ہیں، وہ دیہاتی کہنے لگا لاؤ گواہ۔ وہ غلام جو کھڑے ہوئے تھے، حضرت